اور دوسرا میں نے یہ پوچھا تھا کہ جب ہم حرم میں ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈفرینٹ ٹائپ کا ایک ہی نماز کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ کے پوسچرز ہوتے ہیں. جیسے رکوع کے بعد جب وہ کھڑے ہوتے ہیں وہ ہاتھ دعا کے لیے کھڑا کرتے ہیں یا خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں. نارملی ایشین سائڈ پہ ہم لوگ جب ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم کے بعد جب کھڑا ہوتے ہیں رکوع کے بعد تو ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے. تو عبادت ہے نماز تو ہم کسی بھی طرح کا اپنا باڈی پوسچر رکھ سکتے ہیں. جی جزاک اللہ. آپ نے یہ سوال پوچھا, اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی تو صحابہ نے اس کو لکھ دیا اور بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو جب ہم نے پڑھا تو اس کو کہتے ہیں حدیث, اور احادیث الگ الگ ہوتی ہیں. اب بعض احادیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے کھڑے ہوئے تو انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا, اور بعض احادیث کے اندر یہ ملتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اس طرح. تو یہ جو آپ نے دیکھا وہاں حرم کے اندر تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا, اور ہم نے جو عمل کیا وہ اس حدیث کے اوپر جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا. تو احادیث کے اندر الگ الگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ ایسا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ ایسا کیا, اور دونوں صحیح احادیث کے اندر موجود ہے. اب جو ائمہ آئے اس کے بعد جنہوں نے دین کو مدون کیا, مدون کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے دین کو ہمارے لیے آسان کرنے کی کوشش کی, اس لیے کہ ہم سب احادیث کو, تمام احادیث کو جاننے والے نہیں ہیں, تمام احادیث کو پڑھنے والے نہیں ہیں, تمام قرآن کے آیتوں کو سمجھنے والے نہیں ہیں. تو انہوں نے تمام قرآن کو دیکھ کر, تمام احادیث کو دیکھ کر انہوں نے پھر ہمارے لیے آسان کر دیا کہ دیکھو بھائی آپ تو اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ تو بارسٹر ہیں, آپ تو یہ ہیں, آپ کو اس کا وقت نہیں ملے گا, ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کس طرح نماز پڑھنی ہے, آپ اس طرح نماز پڑھو. اس لیے کہ ہم نے پوری زندگی قرآن اور احادیث کو پڑھا اور ہم نے آپ کو روٹی بنا کر آپ کو کھانے کے لیے دے دی. تو یہ ہمارے لیے بہت آسان کر دیا. تو پھر اس کو کہتے ہیں ائمہ, امام. تو بہت سے ائمہ آئے, امام ابو حنیفہ آئے, امام شافعی آئے, امام مالک آئے, امام احمد ابن حنبل آئے, امام اوزاعی آئے, امام سفیان الثوری آئے, بہت سے ائمہ آئے. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ یہ چار ائمہ, ان کا جو مدون کیا ہوا فقہ ہے وہ چل پڑا پورے عالم کے اندر, وہ باقی رہا, باقی کا وہ چلا گیا, باقی وہ نہیں چلا. تو صرف امام ابو حنیفہ کا, امام شافعی کا, امام مالک کا, امام احمد ابن حنبل کا فقہ وہ باقی رہا. اب پورے عالم کے اندر یہ چار فقہ کے مطابق پورا عالم اس کے اوپر عمل کرتا ہے. تو امام ابو حنیفہ کے یہاں جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ نہیں اٹھاتے, بعض ائمہ کے یہاں ہاتھ اٹھاتے ہیں, دونوں صحیح ہے. لیکن چونکہ ہم امام ابو حنیفہ کے مسلک کے اوپر چلتے ہیں اور ان کے سمجھ کے مطابق جو انہوں نے پوری زندگی کھپائی قرآن کے پیچھے, حدیث کے پیچھے, ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے جو طلبہ ہیں, خاص طور پر امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام ظفر, انہوں نے جو پورا نظر کیا, امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ, تو ہم پھر اس کے مطابق چلتے ہیں. تو یہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے. ہم اپنے اوپر چلیں گے, وہ اپنے اوپر چلیں گے, ہم کسی کی تنقید نہیں کریں گے اور ہم اپنے اوپر ڈٹے رہیں گے. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب, بہت بہت شکریہ. یہ بہت اچھا ہی سوال تھا ماشاءاللہ. اور